رمضان کے 10ویں روزے پر روزے داروں نے عبادت کی، وہیں تراویح کی نماز میں قرآن پاک کے مکمل ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کی رات میں شہر کے الگ الگ مسجدوں کے ساتھ ہی دیگر جگہوں پر نماز تراویح میں قرآن پاک مکمل ہوا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ سے دیش اور قوم کی ترقی، خوشحالی اور امن چین کے لیے دعا مانگی گئی۔ 10ویں روزے پر نئی بستی پچپیڑا استھت حاجی سلیم اختر کے مکان میں ہو رہی نماز تراویح کے دوران مکمل قرآن پاک مکمل ہوا۔ یہاں حافظ محمد آصف نے روزانہ 3 پارے سنائے اور اس دوران مفتی محمد سلمان نے قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک کے لگاتار تلاوت کرنے سے خوشحالی کے ساتھ کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پاک ضرور پڑھانا چاہیے، جس سے بچوں میں دین کی معلومات اضافہ ہو اور دین کے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو۔ قرآن پاک مکمل ہونے کے موقع پر دیش پردیش، مراد آباد شہر اور علاقے کی ترقی، خوشحالی، امن چین اور بیماریوں کی شفا کے لیے مفتی حافظ محمد سلمان نے دعا کرائی۔ دعا کے بعد سبھی لوگوں نے تبرک تقسیم کیا، ساتھ ہی تراویح سن رہے سبھی حضرات کو ناشتہ کروایا گیا۔ اس موقع پر حاجی سلیم اختر، شایان اختر، اقبال حسین، حاجی انواس حسین، حاجی ریاست، محمد انس، محمد دانش سمیت کثیر تعداد نمازی موجود رہے۔ کوئی اور چیز نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق فرشتے تھے۔ اگر تم اپنی تلاوت کو فجر کی نماز تک جاری رہتے، آج مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے کہ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے، جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس پر بھی سکینہ نازل ہوتا ہے، جو قرآن کریم کو سنتے ہیں ان پر بھی سکینہ نازل ہوتا ہے، جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمت اترتی ہے، جو قرآن کریم کو سنتے ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمت اترا کرتی ہے۔ تو قرآن کریم کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کریم کی ہم تلاوت کرنے والے بنے، اس کو طاقوں میں سجانے والے نہ بنے، اس کی کثرت سے تلاوت کرنے والے بنے، جیسے کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام راشد میں گشت فرما رہے ہیں، آپ حضرت ابو بکر کے مکان کے سامنے سے گزرے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر تلاوت فرما رہے ہیں اور ہلکی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور آگے آیا، وہ بھی رات میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور زور سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر واپس تشریف لائے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے دونوں کو بلا لیا اور دونوں کو بلانے کے بعد اللہ کے نبی نے سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا، تم رات میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اتنی ہلکی آواز سے کیوں کر رہے تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں جس ذات کو قرآن کریم سنا رہا تھا وہ ذات ہلکی آواز سے بھی سنتی ہے، تیز آواز سے بھی سنتی ہے، وہ ذات انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ آپ نے سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا، تم اتنی تیز آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، میں غافلوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، غافلوں کو نیند سے بیدار کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو۔ آپ نے فرمایا، عمر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کرو۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جن کا دل بھی قرآن کریم فرما، بے شرمی بے حیائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، اے اللہ ہر طرح کی گندگی سے ہمارے ذہنوں کو پاک و صاف فرما، اے اللہ ہمارے جسم کو اپنے عبادات کے لیے قبول فرما، سجدوں کا سرور ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ نمازوں کی حلاوت ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ روزوں کی کثرت ہم سب کو نصیب فرما، روزوں کی پابندی ہم سب کو نصیب فرما، تلاوت کی پابندی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی برکت سے جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان سبھی کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان سبھی کی قبروں کو روشن اور کشادہ فرما، اے اللہ ان سبھی کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا، اے اللہ ہم سبھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ ہم سبھی کی مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ مغفرت کا عشرہ شروع
شروع ہو چکا ہے، اے اللہ مغرب سے مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اے اللہ اس مغفرت کے عشرے میں حاضرین مجلس کی مغفرت کے فیصلے فرما، پوری امت کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی عبادات کی حالت میں ہم سب کو موت نصیب فرما، سردی کی حالت میں موت نصیب فرما، اے اللہ سردی کی حالت میں موت نصیب فرما، مدینہ المنورہ میں ریاض